بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مومنین، آج 2 محرم ہے۔ آج امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں قدم رکھا۔ 2 محرم میں سال 61 ہجری۔ جس دن قدم رکھا وہ جمعہ کا دن تھا۔ اس سے پہلے جمعرات کو جب کربلا دور تھا، اس کو نظر پڑا آسمان کی طرف اور اس نے چاند پر نظر ڈالا، چاند دیکھا۔ اور محرم کے حوالے میں خوبصورت بچہ دیکھنا، ہر مہینے میں اپنے اپنی تاریخ دیکھنا یا ہرالی دیکھنا، سبزار دیکھنا۔ جب امام حسین نے چاند دیکھا اور دعا کیا اور پورا نظر ڈالا، ہرالی درخت کہیں نظر نہیں آیا۔ پھر اپنے لشکر میں نظر ڈالا تو جناب عباس علیہ السلام کو بلایا، اس کو کہا علی اکبر کو بلایا۔ جب جناب علی اکبر شبیر پیغمبر آیا، جناب علی حسین علیہ السلام کو علی اکبر کا چہرہ انور دیکھا اور بوسہ دیا۔ اس وقت کہا قالوا ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین نے اس وقت گش کھایا، بہت رویا جب علی اکبر کا چہرہ، آپ شہادت اسی وقت کا آپ شہادت کا فیصلہ کریں۔ دیکھو جو 2 محرم ہے، جب کربلا پہنچ گیا امام حسین علیہ السلام، جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ ہدایت پاتا۔ وہ بھی ایک کمانڈر تھا لشکر کا، مگر وہ امام حسین کے ساتھ آنکھیں ڈال کر بات کرتے، اس کو اثر ہو گیا۔ وہ امام کی قدموں میں آئے، اس کو رمال فاطمہ ملا، وہ جنت کا غلام بن گیا، جنتی ہو گیا، وہ اپنی مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ ایک طرف عمر سعد ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، مگر امام حسین نے اس کے ساتھ بات کیا، وہ نظر نیچے رکھتے، دائیں آنکھیں ڈال کر کیوں نہیں؟ جو انسان آپ کو مقابلہ نہیں کرتا، اس کے اندر کچھ خامی ہے۔ جو لیفٹ بائی گیا، رائٹ بائی آپ کا سامنا نہیں کرے گا، وہ خامی رکھتا ہے، کچھ خامی ہے اس میں، یہاں بھی ہے وہاں بھی۔ اس کی عمر سعد کے اندر خامی ہے۔ 6 بار امام حسین نے اس کے ساتھ بات کیا، اس کو اثر نہیں ہوا۔ تو اس وقت مولا حسین نے کہا آپ کا اثر اس لیے نہیں ہو، آپ کے اندر حرام کا غذا ہے، دوسرا آپ کا حسد ہے، تکبر ہے۔ ولایت علی موت ہے، جس کا ولایت کا مولا علی کے دل پر ہوا، وہ اثر و ہدایت پاتا۔ اور ہمیشہ ایک بات میں یاد رکھوں گا، ایک ہی قول پر رہنا، یا باطل پر رہنا یا حق پر رہنا۔ باطل جہاں جو ادھر کا رہے گا ادھر کا، نہ ادھر کا ہو جائے گا نہ ادھر کا ہو جائے گا۔ جو باطل پر رہے گا وہ باطل ہی ہے۔ جیسے ابو سفیان نے اسلام کا لباس پہنا، دیکھا میں رسول اللہ کے ساتھ ہے تو ان کے ساتھ دھوکہ دیا، پھر نتیجہ نکلا کربلا۔ اس کو کہتے ہیں منافق، جو ڈبل رول کرتے، چاہے ادھر رہا چاہے ادھر رہا، بیچ میں اس کو 2 حصہ ہو جائے گا، یا باطل پر رہو یا حق پر رہو۔ مولا حسین نے یہی کہا، اور حضرت حر باطل پر تھا، وہ حر کی طرف آیا، امام حسین کی طرف آیا اور اس کا رومال زہرا ملا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے وہ بنی اسد کو بلایا، زمین کو خریدا 60,000 دینار، اور پھر اس کو ساتھ کمٹمنٹ کیا، یہ جو اس پر آباد نہ کرنا، جو ہماری ظاہر آیا ان کو 3 دن مہمان رکھنا، ان کو میری قبر دکھانا۔ اس کے بعد وصیت کیا ہم کو دفن کرنا، ان کی بچوں کو بھی، سب کو وصیت کیا۔ امام حسین نے جب کربلا آیا تو اس نے کہا یہاں خیمہ پڑا، یہی وہ مدفن ہے جو میرے نانا محمد رسول اللہ کہا، جس زمین کا نام ہے کربلا۔ جب امام حسین نے پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے، کسی نے کہا ذریعہ، کسی نے کہا شاطر، کسی نے کہا مختلف نام، آخر پر ایک بزرگ نے کہا اس کا نام ہے کربلا۔ اس وقت حسین نے بہت چیخا، رویا۔ یہی وہ مدفن ہے جہاں ہم بغور کفن یہاں پڑیں گے۔ اور دوسرا، امام حسین نے ایک وصیت کی امام سجاد علیہ السلام سے کہ جب مدین لوٹ کر جانا، میری شیو کو سلام کہنا اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پیو
میری غربت کو یاد کرنا، یعنی میں نے اس وقت یاد کیا جب میں مصیبت، آپ مجھے یاد کرنا، جب بھی کسی غریب کا انتقال ہو ہماری غربت کو یاد کرنا، کہ حسینی بننا بڑی آسان نہیں ہے، اور فرش ازر پر آنا، یہ حسین کا بلاؤ، یہ جناب زہرا کا آپ کا دل پاکیزہ ہے، یہ غنیمت جانو، شکرانہ نمازہ پڑھو 2 رکعت کہ میں فرش ازا پر قابل ہوں، جہاں بھی ماتم کرو، 10 امام بارہ کیوں نہیں، ہر جگہ اہل بیت، ہر جگہ فاطمہ زہرا ہے، خلوص دل سے نکل، چاہے آپ پسکان ہو، چاہے آپ آزادہ، چاہے ذاکر ہو، چاہے خطیب ہو۔ میں بہت لوگوں نے مجھے ابھی بھی کال کیا، گلزار صاحب آپ کیوں چلا گیا؟ ہماری 4 محرم کے کسی نے پٹن کی طرف دعوت دیا، 5 محرم کو، میں نے کہا نہیں، میں اپنی حیدرآباد جا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس نے ریزن بتایا کہ یا محرم نہیں، وہاں بھی محرم اچھا ہے ماتم، میں 10 دن مجلس نہیں پڑھتا، میں سننا بڑے بڑے خطیب آ رہا ہے، میں سننا صرف 2 مجلس 8 اور 9 کا مجلس میں پڑھتا، باقی میں سننا پسند کر رہا ہوں، کہ سننے جیسے امام صادق فرماتا قرآن پڑھنے سے زیادہ سننا، غور سے سننا، اور چاہے کوئی سنے گا وہ بھی ذاکر ہے، اس کو بھی ذاکر کا، جو اس پڑھائے گا وہ بھی ذاکر ہے، سب کا رتبہ ایک ہے، اور اس لیے کہ بڑے بڑے مجمع میں زیادہ ثواب ہوتا ہے جب انسان سفر کرتا ہے، اور بہت کچھ ذہن وسیع ہوتا ہے، جب تنگ نظر ہوتا ہے، 10-20 گھر اس کو تنگ نظر ہوتا ہے۔ میں نے بہت لوگوں کے یہاں واپسی پر آؤں گا، جہاں جاتا ہوں مجلس پڑھوں گا، فی الحال میں حیدرآباد جانا، بہت لوگ ناراضی ہو گیا کیوں چلا گیا۔ ابھی بھی ایک دوست فدا حسین وہ پٹن میں رہتا ہے، اس نے کہا میرا 5 محرم کا مجلس آپ ہی کو دعوت تھی، میں نے کہا نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، میں محرم کے بعد آؤں گا، ابھی میں سننا ہوں، آج مجھے پہلی مجلس سننا ہے، میں یہاں 2 بجے رات 3 بجے رات مجلس سنتے ہیں، اور میں صرف 10 دن میں مجلس نہیں پڑھتا، اس کے بعد میں مجلس پڑھتا، 1-2 مجلس بس، باقی جو یہاں کے بڑے بڑے خطیب ہیں، اور جو بھی اگر کوئی مومن کہتے ہیں میرا شب نہیں ہے، میں نظر کا پیسہ نہیں، میں غریب ہوں، میں کیا کروں، اس کے لیے میں ایک جملہ کہوں گا۔ یہاں ایک شاعر تھا، اس نے ایک جملہ کہا، مصرع کہا، شاہ کا مجلس مشکل نہیں ہے، خالی پانی پلا دیجیے۔ اگر آپ خلوص مولا حسین کے نام پر پانی پلائیں گے مومنوں کو، بہت بڑا ثواب ہے۔ یہ نہیں ضروری ہے واضوان کرنا، نہیں بریانی بنانا، شربت، عشق رکھو امام حسین کے ساتھ، یہ عشق آپ کو کھینچ کر لاتا، بستر چھوڑتا، کوئی شیعہ نہیں ہے، چاہے وہاں ہے چاہے یہاں شہر میں، جو رات کو بستر پر سب آتے ہیں شوق سے، کسی کو بلاتا نہیں، نہ میں بھی مجلس کیوں آتا ہے، اس کو عشق حسین کھینچ کر لاتا ہے، یہی عشق حسین آپ کو نجات دے گی قیامت کی دن۔ باقی چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں الجھنا نہیں، چھوڑنا، آگے بڑھنا، قوم کی خدمت کرنا، امام حسین کی جتنا ہے خدمت کرنا، چاہے بینر کی شکل میں، جلوس کی شکل میں، نواح کی شکل میں، مجلس کی شکل میں، خدمت کی شکل، اگر کسی عزادار کی چپل سیدھا رکھو یہ بھی ایک خدمت ہے۔ مومن کی عزت کرو، یہاں مجلس میں جب ہوتے ہیں جو مالک ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے تو خدمت کرتا ہے۔ آپ کو توفیق دیں گے محرم کی مجلس کرنے کی۔ آج امام حسین نے قدم رکھا زمین کربلا پر، ہم توفیق دیں، وآخر الحمد للہ رب العالمین۔